بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی ٹیچر۔ پیاری بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر نمبر 10 میں خوش آمدید کلاس 6۔ پیاری بچوں، جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ہم نے نیا لیسن شروع کیا تھا، مطلب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آئیے کتابیں نکالیں اور صفحہ نمبر 12 پہ ہے بچوں شیخ سعدی شیرازی کی حکایت ہے۔ یہ پہلی حکایت ہم نے پڑھی تھی بچوں، آج ہم پڑھیں گے دوسرا حکایت۔ یعنی پہلے حکایت میں کیا تھی، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دہراتی ہوں کہ شیخ سعدی کی پہلے حکایت تھی کہ وہ عقلمند انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عقلمند انسان وہی پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بات کروں تو میرے بات کرنے سے یہ بات حل ہو جاتی ہے۔ مطلب جب بات کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے تب عقلمند انسان بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ نشانی ہے عقلمند انسان کی کہ وہ ہمیشہ کم کھانا کھاتے ہیں، مطلب ضرورت سے زیادہ وہ کھانا نہیں کھاتے، پیٹ بھر کر وہ کھانا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ کم کھانا کھاتے تو اس کی صحت تندرست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلے حکایت تھی شیخ سعدی شیرازی کی۔ اب دوسری حکایت پر آتے ہیں بچوں، صفحہ نمبر 13 پہ ہے دوسری حکایت۔ ایک امیر شخص کشتی میں سوار ہوا اور کشتی میں اور بھی لوگ سوار تھے۔ اس رئیس کے ساتھ اس کا ایک خادم بھی تھا۔ رئیس کہتے ہیں بچوں مالدار کو، خادم کہتے ہیں نوکر کو۔ اس خادم نے اس سے پہلے کشتی میں سفر نہیں کیا تھا۔ کشتی روانہ ہوئی تو خادم کو کشتی کی ڈوبنے کا خوف ہوا۔ اس کی جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، کپ کپی کانپنا، اور اس نے رونا چلانا شروع کر دیا، ہائے میں ڈوبا، ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ پیارے بچوں، یہ ایک امیر شخص ہوتا ہے اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے تو اس کشتی میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس امیر شخص کے ساتھ مطلب ایک غلام بھی ہوتا ہے۔ مطلب اس کشتی میں وہ جب سوار ہوتا ہے تو اپنے غلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو مالدار شخص جو تھا وہ تو مطلب کشتی کے سفر میں وہ عادی تھا، لیکن جو خادم تھا یعنی غلام رئیس کا، انہوں نے کبھی کشتی میں سفر نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے وہ ڈوبنے کی وجہ سے مطلب ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کشتی ڈوب جائے اور میں مر جاؤں۔ تو اسی وجہ سے ان کی جسم پر مطلب کانپنا شروع ہو گئی اور انہوں نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ پیاری بچوں، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ خادم کا مطلب قول ہے، بات ہے، تو اس لیے اس کی یہ ڈبل کاما آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے نا، ڈبل کاما مطلب اس کو ہم کہتے ہیں واوین۔ تو جب کسی کا قول بتاتے ہیں تو اس کو مطلب وہ ہم واوین میں بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خادم مطلب اس خادم کا قول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ خادم کے اس متواتر واولے سے رئیس کی طبیعت مقدر ہو گئی۔ متواتر کہتے ہیں بچوں مسلسل، واویلا مطلب ایک فریاد کی، مطلب وہ مسلسل فریاد کرتا رہا کہ ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ اور مقدر کہتے ہیں بچوں مطلب طبیعت خراب ہو جانا، ناراض ہونا، اداس ہونا۔ رئیس شخص ہوتا وہ ہمیشہ مطلب وہ خادم کو چپ کرا رہا تھا کہ چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے، مطلب وہ مسلسل فریاد کرتا رہا، تو اس وجہ سے رئیس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے خادم کو خاموش کرانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسے چپ کرانے کی کوشش کی لیکن وہ بدستور اپنے ڈوبنے کا شور مچاتا رہا۔ بے سود کہتے ہیں بچوں بیکار، یعنی وہ جب انہوں نے رئیس شخص جو تھا، مالدار شخص جو تھا، انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ خادم چپ ہو جائے لیکن وہ چپ لینے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو اس کا جو مطلب کوشش تھا وہ بیکار رہ گیا۔ تو اور اصل میں جو مطلب دوسرے لوگ جو تھے بچوں مطلب کشتی میں جو دوسرے لوگ اس کے ساتھ سوار تھے، انہوں نے بھی خادم کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن بدستور وہ مسلسل خادم یہی شور مچا رہا تھا کہ ہائے میں ڈوبا، ہائے میں مرا۔ اچانک اس کشتی میں ایک دانشمند انسان تھے۔ ایک دانشمند اس کشتی میں سوار تھا۔ خادم کا رونا دھونا بڑھتا ہی گیا، تو اس دانشمند نے رئیس سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خاموش کرا دوں۔ رئیس نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو آپ کا بہت لطف و کرم ہوگا۔ لطف و کرم کہتے ہیں بچوں عنایت یا مہربانی کو۔
اس دانشمند انسان کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ چپ ہو جائے۔ تو انہوں نے رئیس سے اجازت مانگی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں اس شخص کو خاموش کرا دوں؟ تو رئیس خوش ہو گیا کہ ہاں، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا میرے اوپر بہت زیادہ احسان ہوگا۔ تو دانا شخص نے لوگوں سے کہا کہ خادم کو دریا میں پھینک دے۔ دانا کہتے ہیں بچوں دانشمند عقل مند کو۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، جو کشتی میں بہت سارے لوگ سوار تھے، انہوں نے اس سب لوگوں سے کہا کہ اس شخص کو دریا میں پھینک دے۔ چنانچہ لوگوں نے خادم کو دریا میں ڈال دیا۔ خادم نے پانی میں چند بار غوطے کھائے۔ لوگ اسے بالوں سے پکڑ کر کشتی کے سامنے لائے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کی پچھلے حصے میں لٹک گیا۔ جب لوگوں نے خادم کو دریا میں پھینک دیا تو خادم نے پانی میں چند بار غوطے لگائے تو وہ ڈر گیا اور انہوں نے بہت زیادہ چلانا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کشتی کے سامنے لائے۔ تو وہ جب وہ کشتی کے سامنے لائے لوگوں نے تو وہ دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے میں لٹک گئے، کشتی کا جو آخری حصہ تھا اس میں لٹک گیا۔ جب پانی سے باہر آیا تو کشتی کی ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب اسے قرار آ گیا تھا۔ قرار کہتے ہیں بچوں چین کو، آرام کو۔ جب وہ دوبارہ کشتی میں آ گیا تو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا اور اب اسے آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ رئیس نے تعجب کیا اور دانا شخص سے پوچھا کہ اس عمل میں کیا حکمت تھی؟ رئیس جو مالدار شخص تھا وہ حیران ہو کر انہوں نے عقل مند انسان سے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ کون سا عمل میرے خادم کے ساتھ کیا، اس میں کیا دانائی تھی؟ دانا نے جواب دیا، عقل مند انسان نے جواب دیا، خادم نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کشتی میں سلامتی کی قدر نہیں جانتا تھا۔ عافیت کی قدر وہی جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو عقل مند انسان جو تھا انہوں نے مالدار شخص سے کہا، رئیس سے، کہ خادم جو تھا ان کو ڈوبنے کا ڈر تھا، لیکن انہوں نے ڈوبنے کی جو تکلیف تھی انہوں نے وہ نہیں دیکھی تھی، اور جو کشتی میں سلامتی سے بیٹھا گیا تھا یہ اس کی قدر نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں شیخ سعدی کی یہ حکایت ہے بچوں کہ عافیت کہتے خیریت کو۔ تو انہوں نے کہا کہ خیریت کی قدر وہی انسان جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ جو انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی خیریت والی پر پچھتانا پڑتا ہے کہ ہاں اس سے جو پہلا وقت تھا وہ اچھا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ رہی دوسری حکایت۔ اب آتے ہیں تیسری حکایت کی طرف۔ لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا، حاتم طائی، پیارے بچوں، طائی ایک قبیلہ ہے، حاتم ایک سردار کا نام ہے۔ یہ حاتم جو تھا یہ قبیلہ طے کا سردار تھا اور یہ بہت سخی انسان تھا، مالدار بھی تھا۔ تو لوگوں نے حاتم طائی سے پوچھا کہ تو نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت کوئی دیکھا ہے؟ بلند ہمت، بلند حوصلے والا یا سنا ہے؟ حاتم نے کہا، ایک دن میں نے عرب کے سرداروں کی دعوت کے لیے 40 اونٹ قربان کی تھی۔ میں اسی دن جنگل کی ایک گوشے میں ایک ضرورت سے گیا۔ گوشے کا ہے کونے میں نے ایک لکڑہاری کو دیکھا کہ اس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کیا تھا۔ گٹھا کہتے ہیں بچوں بار کو، جب لکڑہار لکڑیاں کاٹتے ہیں نا تو اس کو بڑھ دیتے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں بار، گٹھا۔ میں نے اس سے کہا، تم حاتم طائی کی مہمانی میں کیوں نہیں گئی کہ ایک مخلوق اس کی دسترخوان پر جمع ہوئی ہے؟ پیارے بچوں، حاتم نے لوگوں کو بتایا کہ ہاں میں نے اپنے سے زیادہ ایک بلند ہمت والا انسان بھی دیکھا ہے کہ ایک دن میں نے عرب کے سرداروں کی دعوت کے میں نے روٹی کی ایک خاص دعوت کی تھی اور اس دعوت میں نے 40 اونٹ یعنی 40 اونٹ قربان کی تھی، اور اس دسترخوان پر عرب کی ساری سردار لوگ اور سارے غریب جتنی بھی لوگ تھے وہ سب اکٹھا ہو گئے، اور سارے مخلوق کو ایک انتظار تھا کہ کب یہ دسترخوان لگیں گے۔ سب خوشی وہ دعوت قبول کر رہے تھے۔ لیکن میں ایک دن جنگل کے ایک کونے میں گیا تو وہاں ایک لکڑہار تھا، ایک غریب شخص تھا، تو وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم حاتم طائی کی مہمانی میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے جب دعوت کی تھی تو آپ میں
مطلب اس میں آپ کی حاضری کیوں نہیں تھی؟ تو اس لکڑہارے نے کیا کہا، جو شخص اپنی گٹوں کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے، مطلب جو میں محنت کرتا ہوں تو اس سے روٹی کھاتا ہے، وہ حاتم طائی کا احسان نہیں اٹھاتا۔ میں نے دل میں انصاف کیا کہ میں نے ہمت اور جوانمردی میں اسے اپنے سے زیادہ پایا۔ اس لکڑہارے یعنی غریب شخص نے حاتم طائی سے کہا کہ میں اپنے گٹوں کی کمائی سے روٹی کھاتا ہوں، مطلب جب میں لکڑیاں کاٹتا ہوں اس کو جمع کر دیتے ہوں، پھر وہ بازار لے کے جاتا ہوں، پھر وہ مطلب بیچتے ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں، تو اس میں مطلب اپنی رزق حاصل کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں روٹی کھانا میرے لیے اچھی بات ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو میں آپ کا احسان کیوں اٹھاؤں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو میں نے اپنی جوانمردی کہتے ہیں بچوں بہادری کو، مطلب میں بہادری سے اور ہمت سے کام کرتا ہوں اور پھر اسی میں مطلب اپنے لیے رزق تلاش کر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے کہ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اصلی شرافت جوانمردی اور ہمت اپنی دست و بازی کی کمائی کھانا ہے، یعنی اس حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں انسان جب بہادری اور ہمت سے ہمت سے کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اسی کمائی سے وہ کھانا پسند کر دیتا ہے۔ لیکن جو لکڑہار تھا یعنی غریب شخص تھا، انہوں نے حاتم کی ایک وقت کی روٹی کو مطلب رد کر دیا اور اپنی روٹی کو مطلب عزت دی اور اپنے کام کو بھی عزت دی کہ میں ایک وقت کی روٹی کے لیے آپ کے پاس کیوں آ جاؤں، ساری پوری ٹائم کے لیے آپ تو مجھے روٹی نہیں دے سکتی نا، میں خود ہی کماتا ہوں اور خود ہی کھاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری حکایت میں یہ ہے کہ انسان اپنے پل بوتے پر مطلب کماتا ہے، تو پھر اسی کمائی میں جب انسان کھانا کھاتا ہے مطلب رزق تلاش کرتا ہے، تو اسی میں انسان کے لیے خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری حکایت رہی۔ پیاری بچوں، آج یہ دوسرا اور تیسرا حکایت جو ہے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم 4 اور 5 اور 6 حکایت پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اب آتے ہیں الفاظ معنوں کی طرف۔ اچھا، آپ لوگ یہ الفاظ معنی اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ رئیس مالدار، خادم غلام یا نوکر، مقدر اداس یا ناراض، متواتر مسلسل، واویل فریاد یا افسوس، واویلا واحد ہے بچوں اور واویل جمع ہے، بے سود بیکار، دانشمند عقل مند، لطف و کرم مہربانی اور عنایت، تعجب حیران، قرار اطمینان آرام، عافیت خیریت، بلند ہمت بلند حوصلہ، گوشے کھونے، دست و بازو قوت بازو یعنی کارساز، جوانمردی بہادری، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ آپ لوگوں کی اس حکایت نمبر 2 اور 3 کی الفاظ معنی ہے، تو یہ آپ لوگ اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھ کے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔